السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو دا ہیلتھ شو. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر اکرام. ناظرین، روزمرہ کی زندگی میں بہت سارے کام ہم جو سر انجام دیتے ہیں ان کے اندر ہمارے دماغ کا بہت اہم کردار ہوتا ہے، کیونکہ ان کو سوچا سمجھا اور کس طرح سے ایگزیکیوٹ کرنا ہے یہ سب کچھ ہمارے دماغ کے بلبوتے پر ہی پاسبل ہو پاتا ہے. دماغ پر چوٹیں لگنا یا سر پر چوٹیں لگنا ایک بہت عام معاملہ ہے. اللہ کا شکر ہے کہ یہ چوٹیں ہر دفعہ اتنی مہلک ثابت نہیں ہوتی، لیکن خدا نخواستہ اگر بہت زیادہ زور سے ضرب پڑے تو یہ بہت خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں، جان لیوا اور معذوری کا باعث بھی بن سکتی ہیں. آج ہم بات کریں گے ہیڈ انجریز کے متعلق، اور آج کے اس موضوع پر روشنی ڈالنے کے لیے بطور مہمان میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر انیلا دربار، جو اسسٹنٹ پروفیسر آف نیورو سرجری ہیں ایٹ آغا خان یونیورسٹی ہاسپٹل. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. السلام علیکم. کیسی ہیں آپ؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. تھینک یو فار انوائٹنگ می ان دی شو. بلکہ آپ کا شکریہ کہ آج آپ ہمارے شو پر تشریف لائیں. ڈاکٹر صاحب، سب سے پہلے تو اس سے پہلے کہ ہم چوٹوں کا تذکرہ کریں، میں آپ سے نارمل برین کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں. بالکل. ہمارے جسم کا ایک انتہائی حساس اور بہت نازک حصہ ہے. جی. کتنا محفوظ اللہ نے اسے ہمارے جسم میں رکھا ہوا ہے کہ ہم اکثر و بیشتر یہ دیکھتے ہیں کہ چھوٹی موٹی چوٹیں ہمارے اوپر اثر انداز نہیں ہوتی. جی بالکل. دماغ میں جو ہے پہلے تو اسکیلپ ہوتا ہے جو سب سے باہر، جو کہ سب سے باہر کی اسکن کی لیئر ہے، ٹھیک ہے. جی. اور یہ جو اسکیلپ ہوتا ہے یہ کافی تھک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور اس کی تھکنس اسی وجہ سے ہوتی ہے کہ وہ ایک قسم کا پروٹیکٹیو میکانزم جو ہے برین کے لیے موجود ہے. اس کے بعد آتا ہے اسکل. اوپر کا جو اسکل ہے وہ والٹ کہلاتا ہے، اور مگر یہ اسکل جو ہے یہ پورے چہرے کے ساتھ جڑی ہوئی ایک ہڈی ہے پوری کی پوری. جی. ٹھیک ہے. اور انتہائی مضبوط. اس کے بعد آتا ہے ایکچولی ایک لیئر آف دا برین، ٹھیک ہے. اور اس لیئر آف دا برین کو کہتے ہیں میننجیز. وہ 3 لیئرز ہوتی ہیں. پہلی لیئر جو ہوتی ہے وہ کافی مضبوط اور تھک ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو آتا ہے 3 جھلیاں ہوتی ہیں جو دماغ کے اوپر اندرونی طور پر اوپر موجود ہوتی ہیں. جی ہاں. اور جو پہلی جھلی ہے وہ سب سے زیادہ مضبوط اور اسٹرانگ ہوتی ہے، جس کو ڈیورا میٹر کے نام سے بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد آتا ہے فلوئڈ آف دا برین، جسے ہم سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں. اور برین جو ہے وہ بیسیکلی اس فلوئڈ اور ڈیورا میٹر جو آؤٹر جھلی ہے اس کے بیچ میں سسپینڈ کرتا ہے. اس لیے جب ہمیں سر پہ چوٹ بھی لگتی ہے تو ہمارا برین پانی کے اندر ہی موو کرتا ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے چوٹ کا اثر ڈائریکٹلی دماغ پہ نہیں پڑتا. جی. ڈاکٹر صاحبہ، ہیڈ انجریز کتنی عام ہیں، کتنی زیادہ نظر آتی ہیں، اور کن وجوہات کی وجہ سے عموماً ہیڈ انجریز کے ساتھ لوگ آتے ہیں ہاسپٹل؟ ہیڈ انجریز بہت کامن ہیں، اور ہیڈ انجریز کی بہت ساری وجوہات ہیں. اس میں ایکسیڈنٹل ہیڈ انجریز بھی ہیں اور نان ایکسیڈنٹل ہیڈ انجریز بھی ہیں. ایکسیڈنٹل ہیڈ انجریز جو سب سے کامن ہم سنتے ہیں وہ ہے روڈ سائڈ ایکسیڈنٹس، موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس، کار ایکسیڈنٹس، ٹرک ایکسیڈنٹس، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ہوم ریلیٹڈ جو ایکسیڈنٹل انجریز ہیں وہ یہ کہ سیڑھیوں سے گر جانا، یا سلپ ہو جانا، یا ٹکرا کر گر جانا، اس کی وجہ سے بھی ہیڈ انجریز ہو سکتی ہیں. جی. بچوں میں اسپورٹس ریلیٹڈ انجریز جو ہیں وہ کافی کامن رہتی ہیں. کھیلتے وقت، سائیکل چلاتے وقت، باہر کھیلتے وقت، بھاگتے وقت، دوڑتے وقت. اس کے علاوہ جو ہے جو نان ایکسیڈنٹل انجریز آتی ہیں اس میں زیادہ تر تو آتا ہے وائلنس انڈیوسڈ، جیسے گن شاٹ انجریز، بلاسٹ انجریز، جو ہمارے یہاں بہت زیادہ دیکھنے جو ہمارے یہاں کافی کامن ہے. یا آپ راڈ یا ڈنڈے سے لوگوں کو مارنا یا برک سے مارنا، اس کی وجہ سے بھی کافی ہیڈ انجریز دیکھی جاتی ہیں. وہ آتی ہیں وائلنس انجریز میں. ایک اور جو انجری کا کانسیپٹ ہے وہ ہے چائلڈ ابیوز، جس کو ہم شیکن بیبی سنڈروم بھی کہتے ہیں، جو کہ 1 سال سے کم عمر بچوں میں دیکھا جاتا ہے. جب انہیں ابیوز کیا جاتا ہے 1 سال سے کم عمر بچوں میں، ان میں بھی ہیڈ انجریز کافی کامن ہے. یہ انڈر رپورٹڈ ہے پاکستان میں فور شور، بٹ اٹس ویری کامن. ڈاکٹر صاحبہ، اسی طرح سے اگر ہم بات کریں انجریز کی کلاسیفیکیشن کی کہ کتنی سیویئر ہیں یا کتنی شدید انجریز لگی ہیں، تو آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ کیونکہ ہم لوگ اکثر سنتے ہیں کہ کبھی کبھی کچھ انجریز کے اندر سرجری تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے، اور جبکہ کچھ معاملے ایسے ہوتے ہیں جس کے اندر صرف مریض کو تھوڑے عرصے کے لیے آبزرویشن میں رکھ کر واپس گھر بھیج دیا جاتا ہے. تو سیویرٹی کس طرح دیکھی جاتی ہے، یا سیویرٹی کے حساب سے کلاسیفائی کیا گیا ہے انجریز کو؟ جی ہاں بالکل. اور ہیڈ انجریز کو ہم کلاسیفائی کرتے ہیں مائلڈ، ماڈریٹ اور سیویئر، یعنی معمولی، ماڈریٹ، درمیانی یا شدید قسم کی ہیڈ انجریز. جی. اور
وہ ڈپینڈ کرتی ہے کہ آپ کی انجری کس طرح ہوگی. جی. جیسے فار ایگزامپل اگر آپ اسپورٹس ریلیٹڈ انجریز جو ہوتی ہیں ان میں کنکشن زیادہ آتا ہے جو کہ مائلڈ فارم آف انجری ہے. جی. مگر اگر آپ کار ایکسیڈنٹس میں چلے جائیں یا آپ کسی اوپر کی منزل سے گر جائیں, فال یا کار ایکسیڈنٹس وغیرہ جو ہے وہ پھر ماڈریٹ انجریز میں آتی ہیں. ٹھیک ہے. اور اگر آپ گن شاٹ یا بلاسٹ انجریز کی طرف چلے جائیں تو وہ سیویئر انجریز میں آ جاتی ہیں. کبھی کبھی کار ایکسیڈنٹس بھی سیویئر انجری, ضروری نہیں کہ صرف وہ ماڈریٹ انجری ہو, کبھی کبھی کار ایکسیڈنٹ اور موٹر سائیکل ایکسیڈنٹس کی وجہ سے بھی سیویئر انجری ہو سکتی ہے, پرووائڈڈ کہ جو موٹر سائیکل چلانے والا ہے اس نے ہیلمٹ نہ پہنا ہو. یعنی دیکھا جائے تو یہ تمام تر معاملے جو ہیں, چاہے اسپورٹس کی بات کی جائے, چاہے گھر میں کام کاج کی بات کی جائے یا ڈرائیونگ وغیرہ کی بات کی جائے, تو یہ جو پروٹیکٹیو میکینزمس, جو ڈیزائنڈ پروٹیکٹیو میکینزمس ہیں, یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جیسے ہیلمٹ کا استعمال کرنا, کھیلتے ہوئے جو پروٹیکٹیو گیئر ہے اس کو پہننا. بالکل. ڈاکٹر صاحب, علامات کس طرح کی ہوتی ہیں اور کیا سیویرٹی کی بنیاد پر علامات میں کوئی تفریق پائی جاتی ہے, کوئی ویریشن آتی ہے؟ جی ہاں بالکل. ایکچولی مائلڈ فارم آف انجری جو ہوتا ہے, ہیڈ انجری جو ہوتا ہے, وہ اس کو ہم عام زبان میں کنکشن کہلایا جاتا ہے. بالکل. اور کنکشن بھی جو ہے اس میں وہ اس کی بھی ویرائٹی ہے. مائلڈ فارم آف کنکشن میں بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ آپ بے ہوش نہیں ہوتے اور تھوڑے عرصے کے لیے آپ کی یادداشت ذرا سی کمزور ہو جاتی ہے, مگر 15 منٹ کے اندر اندر آپ دوبارہ نارمل اور ٹھیک ہو جاتے ہیں. یہ مائلڈ فارم آف کنکشن ہے. اگر آپ ماڈریٹ فارم آف کنکشن میں آئیں تو اس میں آدمی جو ہے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے. جی. اور اس کے بعد وہ بے ہوشی 5 منٹ سے کم کی وقفے کی ہوتی ہے اور 30 منٹ سے کم کے وقفے کا یادداشت میں کمزوری جو ہے وہ ہوتی ہے. تو وہ ماڈریٹ فارم آف کنکشن ہو جاتی ہے. اگر آپ سیویئر فارم آف کنکشن میں جائیں تو اس میں 30 منٹ سے زیادہ آپ کی یادداشت کمزور ہو جاتی ہے اور آپ 5 منٹ سے زیادہ بے ہوش رہتے ہیں, تو وہ پھر سیویئر فارم آف کنکشن میں آ جاتا ہے. اب ان کی علامات کیا ہیں؟ صرف ہم کنکشن کی بات کرتے ہیں ابھی. جی. کنکشن جو ہے وہ چند دن سے لے کر 6 مہینے تک رہ سکتا ہے, اور اس میں یوزلی جو سب سے کامن چیزیں ہیں اس کا ہال مارک جسے ہم کہتے ہیں وہ ہے ایمنیشیا, یعنی کہ یادداشت کی کمی. اس کے علاوہ جو ہے سر میں درد ہو سکتا ہے, لوگوں کو قے آ سکتی ہے. جی. اس کے علاوہ ایک بہت ہی وائڈ رینج ہے کنکشن سمٹمز کی, جس میں کوگنیٹو سمٹمز آتے ہیں یعنی اعصابی. اس میں آپ یہ دیکھیں گے کہ جو ہے بیہیویئرل چینجز ہوں گے, غصہ آئے گا, اریٹیبلٹی ہوگی, ڈپریشن ہوگا, انگزائٹی ہو سکتی ہے آپ کو. ٹھیک ہے. یعنی انسان کی شخصیت میں بھی تبدیلی آ سکتی ہے. اس کے علاوہ فوکس یا کانسنٹریشن میں کمی ہوگی. جی. تو آپ کے کام میں فرق پڑے گا. ڈاکٹر صاحب, جیسے کہ شدت کے حساب سے آپ نے بتایا کہ انجری کو مختلف طرح سے کلاسیفائی بھی کیا جاتا ہے, تو کیا شدت کے حوالے سے یا جو بھی چوٹ لگی ہو اس کی شدت کے حوالے سے علامات میں بھی تبدیلیاں واقع ہو سکتی ہیں؟ جی ہاں بالکل ہو سکتی ہیں. اگر مائلڈ فارم آف کنکشن ہے یا سمپل کنکشن ہے آپ کو, تو اس میں بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں. ایک وائڈ رینج ہے سمٹومیٹالوجی کی جو کہ علامات کے طور پہ آپ کو نظر آتی ہیں. اس میں ہال مارک جو ہے وہ ہے ایمنیشیا, یعنی یادداشت کی کمی ہونا. یہ ہال مارک ہے کنکشن کا. اس کے علاوہ بہت ساری الگ الگ چیزیں بھی ہو سکتی ہیں, جیسے سر میں درد, اور وہ چند دنوں سے لے کے 6 مہینے تک رہ سکتا ہے. اس کے علاوہ نوزیا, وامٹنگ ہو سکتی ہے. پرسنالٹی یا بیہیویئرل چینجز ہو سکتے ہیں, جس میں ڈپریشن ہے, انگزائٹی ہے, اینگر ہے. اس کے علاوہ اریٹیبلٹی ہے, یا فوکس یا کانسنٹریشن میں کمی ہے. کبھی کبھی کچھ تھوڑے سے نیورولوجک سمٹمز بھی آ جاتے ہیں, جیسے کہ لڑکھڑا کر چلنا یا انکوارڈینیشن ہو جاتی ہے چلنے میں, یا ہاتھ پاؤں پر مکمل طور پر قابو نہیں رہتا. وہ یوزلی مائلڈ فارم آف کنکشن میں نہیں ہوتا. کنکشن میں یوزلی انکوارڈینیشن ہوتی ہے, یعنی آپ ذرا سا آپ کا بیلنس آف ہوتا ہے صرف, مگر آپ کو کوئی کسی قسم کی کمزوری نہیں ہوتی یوزلی. تو یہ ساری علامات ہیں اگر آپ کو صرف کنکشن ریلیٹڈ انجریز ہیں. اور اسی طرح سے اگر ہم ماڈریٹ اور سیویئر انجریز کی بات کریں تو اس میں کیا کیا چیزیں نظر آ سکتی ہیں؟ اگر آپ کو ماڈریٹ فارم آف انجری ہے تو یوزلی اس کی ظاہری علامات ہوگی,
ٹھیک ہے. یا تو آپ کو اگر سر پہ چوٹ لگی ہے تو آپ کا سر پھٹا ہوا ہوگا, اگر آپ کا فریکچر ہے تو آپ کو فریکچر نظر آئے گا. اس کے علاوہ جب کبھی اگر سر نہ بھی پھٹا ہو اور فریکچر نہ بھی ہو مگر اگر سر کے اندر خون جما ہوا ہو تو اس کی بھی ظاہری علامات ہیں. اس میں آنکھوں کے گرد کالے ہلکے پڑ جاتے ہیں جس کو ریکون سائن کہا جاتا ہے. اور بیسیکلی یہ ہوتا ہے کہ وہ خون جو ہے وہ نیچے برین کے نیچے آ کے جم گیا ہے, جس کی وجہ سے وہ علامات آپ کو نظر آتی ہے. اس کے علاوہ اگر ہم نے جو جھلی کی بات کی تھی, اگر وہ پھٹ جائے برین کے اندر تو جو فلوئڈ ہے جس کو سیریبرو اسپائنل فلوئڈ کہتے ہیں وہ بھی نکل سکتا ہے, لیک ہو سکتا ہے. وہ ناک سے بھی لیک ہو سکتا ہے اور وہ کانوں سے بھی لیک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ جو ہے نیورولوجیکل انجریز ہو سکتی ہیں جس میں کمزوری ہو سکتی ہے, کچھ ایک ہاتھ کی بھی کمزوری ہو سکتی ہے, آدھے جسم کی بھی کمزوری ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ جو کامن اسٹروک یا فالج سے مشابہت آپ کو مل سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے آپ کو فیشیل پالسی جو ہے وہ کافی کامن ہے, یعنی جو ہم مسکراتے ہیں اور ہمارے چہرے کے مسلز جو موو کرتے ہیں اس کی بھی ایک خاص نس ہے. اور وہ نس جو ہے وہ ایک ایسے ایریا میں موجود ہوتی ہے جہاں پہ فریکچر بہت کامن ہے ہیڈ انجریز کی وجہ سے. تو اس وجہ سے فیشیل پیرالسس جو ہے وہ کافی کامن دیکھا جاتا ہے. آدھے چہرے کا جو ہو جاتا ہے یا جس کے اندر ایسا لگتا ہے کہ صرف انسان آدھے چہرے سے مسکرا. جی ہاں بالکل. اور مگر یہ یوزلی اچھی بات یہ ہے کہ یوزلی ٹیمپرری انجریز ہوتی ہیں یہ, اور یہ یوزلی وقت کے ساتھ ٹھیک ہو جاتی ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم تھوڑی دیر کے لیے باتوں کا سلسلہ روکتے ہیں. ناظرین وقت ہوا ایک چھوٹی سی کمرشل بریک کا. بریک سے واپس آ کر سر پر لگنے والی چوٹوں کے متعلق مزید بات کی جائے گی. اسٹے ود اس.